رمضان کے مہینے میں آپ افطار کرتے ہیں، افطار میں آپ نے کسی کو شامل کر لیا، کسی دوست کو، کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو آپ نے اپنے افطار میں شامل کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب اس روزے دار کو مل رہا ہے اتنا افطار کرانے والوں کو بھی مل رہا ہے۔ لا ينقص من اجرہ شیء، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ روزے دار یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے یہاں افطار کر رہا ہوں تو میرے ثواب میں کوئی کمی ہو رہی ہے، اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ہرگز ہرگز ان کو اف بھی نہ کہنا۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب اف مت کہنا۔ کیا ماں باپ اگر جوان ہیں تو ان کو اف بول سکتے ہیں؟ تب بھی تو نہیں بول سکتے، مگر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کی بہت ساری باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کی بعض باتیں آپ کے دماغ پر بوجھ کی طرح لگتی ہیں، وہ آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ جب تک صحت مند تھے، تندرست تھے، تب تک تو تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے، تو تو یاد کر کے جب تجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی انہوں نے تیرے لیے کیسی کیسی تکلیف اٹھائی تھی، تیری گندگیوں کو صاف کیا تھا، تیری بیماریوں میں راتوں میں جاگے تھے، وہ تیرے آرام کے لیے انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا تھا۔ اگر آج وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو خبردار اپنی زبان سے ان کو اف بھی نہ کہنا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت، جو سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی معراج کے واقعے کو بیان کرتا ہے، اور اس ایک آیت میں معراج کے واقعے کا سبق کیا ہے یہ بھی بتایا گیا، معراج کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک ہوئی یہ بھی بتایا گیا، اور معراج کے واقعے کی حکمت کیا ہے یہ بھی بتایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر قرآن کریم کی اس آیت کی شروعات ہو رہی ہے سبحان الذی سے، بڑی پاک ہے وہ ذات، یعنی آیت کی شروعات نبی کی تعریف سے نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے، اور اللہ کی تعریف سے بھی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی تنزیہ سے ہو رہی ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ ایسا کیوں بولا گیا؟ اس میں معراج کا سب سے بڑا سبق بتایا گیا کہ جو اللہ اپنے نبی کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا لمبا سفر، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر، اور پھر سدرۃ المنتہا کا سفر، یہ سارا سفر کرا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کے کوئی برابر ہو، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔
تو معراج کا سب سے بڑا سبق توحید ہے میرے بھائی. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ثابت ہوتی ہے, اس کی عظمت ثابت ہوتی ہے معراج کے واقعے سے, کہ جو اللہ اپنے نبی کو راتوں رات اتنا بڑا سفر کرا سکتا ہے, اس اللہ کے ساتھ تم پتھر کے بتوں کو شریک کرتے ہو, اس اللہ کے ساتھ تم نبیوں کو شریک کرتے ہو, اس اللہ کے ساتھ تم فرشتوں کو شریک کرتے ہو, اس اللہ کے ساتھ تم اولیاء اللہ کو شریک کرتے ہو. سبحان الذی, اللہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے. اور یہ بھی غور کیجئے, یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ اپنے رسول کو لے کر کے گیا, اللہ اپنے نبی کو لے کر کے گیا, اللہ اپنے محبوب کو لے کر کے گئے, یہ نہیں کہا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ, بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی. اتنی بڑی فضیلت کی بات, اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا بیان کر رہا ہے, لیکن اپنے نبی کی کون سی صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے؟ بعبدہ, اللہ اپنے بندے کو لے کر کے گیا. یعنی اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کا بندہ ہونا ہے. آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, آپ کے لیے سمان کی بات ہے, آپ کے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. آج ہمارے بہت سارے بھائی جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیں تو یہ نبی کی تعریف ہے. نہیں نہیں نہیں, نبی کی تعریف نبی کے بندہ ہونے میں ہے, اور اللہ کے نبی خود فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا. انما انا عبد, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تم مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو, اللہ کا رسول کہا کرو. اور یہاں ایک غلط فہمی کی اور تردید ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں ہوا, یا معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ ہوئی, آپ کا جسم نہیں گیا تھا, اس نظریے کی بھی تردید ہو رہی ہے. اللہ نے کہا بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. بندے کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جسمانی حالت, جسم کے ساتھ گئے تھے اور بیداری کی حالت میں گئے تھے. یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا تھا, اور یہ اس واقعے میں صرف روح نہیں گئی تھی بلکہ اللہ کے نبی کی روح اور باڈی دونوں اس سفر میں گئی تھی. اچھا, یہ سفر کہاں سے کہاں تک ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام کو تو صرف مسجد حرام کہا گیا, لیکن مسجد اقصی کا جب اللہ نے ذکر کیا تو کیا کہا؟ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, یہ سفر اس مسجد اقصی تک ہوا جس مسجد اقصی کے آس پاس کی سرزمین کو ہم نے برکت والا بنایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر سرزمین شام کو برکت والی سرزمین کہا ہے. کیوں برکت والی سرزمین تھی؟ آج بھی وہ سرزمین بڑی برکت والی ہے. کیوں؟ وہ نبیوں کی سرزمین ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, اور اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء کی سرزمین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے. انبیاء کی سرزمین ہے وہ. زیتون کے درختوں کی بھرمار ہے جو بڑا برکت والا درخت ہے, جس کی قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی وہ سرزمین برکتوں والی سرزمین ہے. اللہ نے فرمایا بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر کے گئی, جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے, سفر یہیں پہ ختم نہیں ہوا ہے, اس کے آگے بھی سفر ہوا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معراج کا واقعہ یہیں تک ختم ہو گیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بیت المقدس تو مسلمان بھی دیکھتے تھے, کافر بھی دیکھتے تھے, اچھے بھی دیکھتے تھے, برے بھی دیکھتے تھے. بیت المقدس کو دیکھنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ معراج کا واقعہ اس کے آگے بھی ہوا ہے, اور حدیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر گئے, وہاں نبیوں سے ملاقات ہوئی, جنت کے مناظر آپ کو دکھائے گئے, جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے, مختلف
آپ کی امت کے اور انسانوں میں مختلف قسم کے گنہگاروں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ عذاب آپ کو دکھایا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کے اوپر نمازیں فرض ہوئیں. یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی. یہاں اللہ نے بس ایک لفظ کے ذریعے اشارہ کر دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا. اچھا، یہ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور یہودیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اب تک اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے جتنے نبی آئے تھے سب بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، سب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے تھے. آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے. ہمارے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے. اور معراج کے واقعے میں یہ سبق بھی موجود ہے کہ معراج کا واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ مسجد حرام سے، جہاں سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی آواز شروع کی تھی. اور اس کے بعد مسجد اقصی یعنی ملک شام کی سرزمین نبیوں کا وطن رہی اور بہت سارے نبی وہاں پیدا ہوتے رہے. پھر آخری نبی پھر دوبارہ مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں. اب یہاں اسلام کا آخری ورژن اب یہیں پیدا ہو رہا ہے. معراج کے واقعے میں مسجد حرام سے معراج شروع ہوئی، مسجد اقصی تک اللہ کے نبی گئے، وہاں سے ساتواں آسمان کی سیر کر کے واپس آپ مسجد حرام آئے. اس میں یہ سبق دیا گیا کہ اب اسلام کا سینٹر، یہ نیا سینٹر ہے اسلام کا، یہ نیا مرکز ہے اسلام کا. اب اسلام کا سینٹر بیت المقدس نہیں ہے، ملک شام نہیں ہے. اب اسلام کا سینٹر یہی مسجد حرام ہے، یہی خانہ کعبہ ہے. یہیں سے توحید کی کرنیں پھوٹیں گی، یہیں سے اللہ کے آخری نبی اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اور یہی اسلام کا مرکز بنے گا. اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل پر ان کی تاریخ میں دو ایسا دور آیا جب ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑی تباہی ان کے اوپر آئی. اللہ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنی اسرائیل کو اللہ کی کتاب میں، تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کر دیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، تم 2 مرتبہ زمین میں بہت بڑے بڑے فساد کرو گے، بہت تمہارے اندر بگاڑ آ جائیں گے، اور 2 مرتبہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جو تمہارے گھر میں گھس کر کے ماریں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. جب اس میں سے پہلا وعدہ ہمارا پورا ہوا اور ایک ظالم قوم کو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا. ایک بادشاہ تھا بخت نصر نام کا، اس نے بیت المقدس میں گھس کر کے ایک طرف سے یہودیوں کو کاٹا تھا، ان کی عورتوں کو قید کیا تھا، ان کے بچوں کو مارا تھا، اور مطلب ان کے گھروں میں ان کی آبرو ریزی ہوئی، بہت ان کو مارا اور لوٹا. یہ پہلا واقعہ ہوا. یہ بنی اسرائیل کے اندر جب بہت بگاڑ آیا تو یہ پہلا واقعہ ان کی تاریخ میں ہوا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنے طاقتور بندوں کو مسلط کر دیا. فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے. وکان وعدا مفعولا، اور ہمارا یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے دوبارہ تمہارے دشمنوں کے اوپر تم کو طاقت اور غلبہ عطا فرمایا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تم کو مال عطا فرمایا، ہم نے تم کو اولاد عطا فرمائی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پہلے سے زیادہ تمہاری تعداد بڑھا دی. یعنی اس تباہی کے بعد بنی اسرائیل ایک بار پھر ابھر کر کے سامنے آئے. پھر بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہوا. پھر ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اللہ نے برکت دی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے یہودیوں کان کھول کر کے سن لو، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں خود چکھنا پڑا، اس کی سزا تمہیں خود چکھنی پڑی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری مرتبہ ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو تمہارے دشمنوں نے تمہارا چہرہ کالا کر دیا.
ہم نے ایسے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا کہ انہوں نے تمہارا چہرہ کالا کر دیا. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ, اور تمہاری مسجد میں وہ داخل ہو گئے جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. اول مرۃ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور جس چیز پر ان کو طاقت ملی اور غلبہ ملا اس کو انہوں نے برباد کر دیا. یہ بنی اسرائیل کی 2 مرتبہ تباہی کا واقعہ اللہ قرآن میں کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس میں ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے, اس میں امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون وہی ہے, اللہ کی سنت وہی ہے. جب تمہارے اندر بگاڑ آئے گا, جب تم اللہ کے دین کے باغی بن جاؤ گے, جب تم اللہ کے حکام کے نافرمان بن جاؤ گے, شرابی بن جاؤ گے, زانی بن جاؤ گے, شرک و بدعت تمہارے سماج اور معاشرے میں ہوگا, تو وہ تباہیاں تمہارے اوپر بھی آئیں گی. حیرت مت کیجئے میرے بھائیوں, آج دنیا کے مختلف خطوں میں ہمارے اوپر جو تباہیاں اور بربادیاں آ رہی ہیں, آپ حیرت مت کیجئے, اللہ کے نظام کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اللہ اس طریقے سے بھی اپنے بندوں کو فلٹر کرتا ہے. جب بندے بہت زیادہ طغیان اور سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں, اللہ ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. آج مختلف خطوں میں امت مسلمہ کے اوپر جو ظالم حکومت کر رہے ہیں اور جو ظالم ان کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں, یاد رکھیے یہ بھی اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے. تاریخ میں مختلف دور میں ایسا ہوا ہے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے, جب وہ اللہ کے باغی ہوئے, اللہ نے ظالموں کے ان کے اوپر مسلط کر دیا اور مسجد تک کی بے حرمتی ہوئی, بیت المقدس کو توڑا گیا, اس کی بے حرمتی ہوئی, اور ان کی عورتوں تک کی عزتیں لوٹی گئیں. اور یہ تاریخ کی بڑی کڑوی حقیقت ہے میرے بھائیوں. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بتا کر کے ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ اے آخری نبی کے امتیوں, تمہیں بہت بڑی نعمت مل رہی ہے اسلام کی شکل میں, تمہیں بہت بڑی نعمت مل رہی ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں. اس نعمت کی ناقدری مت کرنا, ورنہ تاریخ میں اللہ نے جو یہ نظام, اللہ کا جو نظام ہے, یہ پھر سے دہرایا جا سکتا ہے, یہ سائیکل پھر سے دہرایا جا سکتا ہے, اور تمہاری تاریخ میں بھی ایسا دور آ سکتا ہے. آپ دیکھیے میرے بھائیوں, ایک دور آیا تھا مسلمانوں کی تاریخ میں جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو مارا اور کاٹا تھا. بغداد پورا کا پورا بغداد تباہ ہو گیا تھا. مسلمانوں کے خون سے دجلہ کی ندی, دریائے دجلہ جو ہے وہ لال ہو گئی تھی. وہ دور بھی ہماری تاریخ میں آیا ہے. ہمارے اندر جب بگاڑ آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کیا. اور آج بھی جہاں جہاں ظالم ہم پر مسلط ہیں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر سے متحد کریں, اللہ کے دین کی طرف لوٹیں. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا دین غالب آئے گا, اور اللہ ضرور اپنے دین کو دنیا میں غالب کرے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک بات اور پتہ لگی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, صاحب ہمارے شہر میں کوئی تباہی نہیں آ سکتی. کیوں؟ ہمارے شہر میں بڑے بڑے نبیوں کی قبریں ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبریں ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں ہیں. ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں تباہی نہیں آ سکتی. یہاں اللہ کا عذاب 2 مرتبہ آیا ہے بیت المقدس کے اوپر. ملک شام کی سرزمین پر بنی اسرائیل کے اوپر 2 مرتبہ ظالموں کو اللہ نے مسلط کیا ہے, اور ان ظالموں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, ان کی مسجد میں داخل ہو کر کے ان کی بے حرمتی کی ہے. اس میں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نبیوں کی قبریں تھی بیت المقدس میں, بیت المقدس کے آس پاس نبیوں کی قبریں تھی, سرزمین شام میں نبیوں کی قبریں تھی. مگر نبیوں کی قبر ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کو اس کا کوئی بینیفٹ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا. آپ کے شہر میں اور آپ کے علاقے میں کتنی درگاہیں ہیں اور کتنے بزرگوں کی قبریں ہیں, اس سے مطلب نہیں. آپ کا ایمان کیا ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی اہمیت ہے اور اس کے حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. ورنہ بزرگوں کی قبریں اگر بچا لیتی تو یہاں تو نبیوں کی قبریں تھی, مگر انہوں نے یہودیوں کو نہیں بچایا. اس کے بعد اللہ نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کا کچا چٹھا اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے, اور قیامت کے دن وہ اپنے نام اعمال کے ساتھ آئے گا, اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے تو اپنی کتاب کو پڑھ لے, تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے, تو اپنی زندگی بھر کے کچے چٹھے کو پڑھ لے, تو دیکھ لے تیرے ساتھ کیا حساب و کتاب ہونا چاہیے. اگر انسان اس قرآن کی اس آیت پر میرے بھائیوں غور کر لے تو دنیا کی لذتوں میں انسان ڈوبے نہ.
انسان اگر یہ یاد رکھے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی رات کی تاریکیوں میں کیے جانے والے گناہ، اس کے بند کمروں میں کیے جانے والے گناہ، اس کے بیڈ روم میں کیے جانے والے گناہ، ساری دنیا سے چھپ کر کے کیے جانے والے گناہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کل وہ ہر انسان کی گردن میں لٹکائے جائیں گے، اور اللہ کہے گا کہ پڑھ اپنی کتاب کو اور پڑھ اپنے نام اعمال کو۔ اگر انسان اس بات کا احساس کر لے میرے بھائیوں، انسان گناہوں سے بچنے لگے گا۔ اس چیز کا اگر انسان تصور کر لے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اپناتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت کا راستہ اپناتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اپناتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا یہاں تو کہا گیا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن قرآن میں کچھ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کریں گے وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جس کو گمراہ کر رہے ہیں اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے 14ویں پارے میں فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی یہ فرمایا کہ ہم جو ہے جو لوگ گمراہ کریں گے دوسروں کو وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ یہ گمراہ کرنے والے اور دوسروں کو بھٹکانے والے اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے مریدوں کا، اپنے فالوورز کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اللہ خود دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے کہ گمراہ کرنے والے دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں آیتوں میں کنٹراڈکشن ہو رہا ہے، دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، وہ آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، مگر جو دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، دوسروں کو بھٹکا رہا ہے، وہ ڈبل گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ خود غلط کام کر رہا ہے اور دوسروں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو جب کرائم ڈبل ہے، جب گناہ ڈبل ہے تو سزا بھی اس کو ڈبل ملے گی۔ ہاں جس کو اس نے بھٹکایا ہے، گمراہ کیا ہے، وہ لوگ بھی اپنے اپنے عمل کی سزا پائیں گے، اور یہ گمراہ کرنے والا اور بھٹکانے والا اور غلط راستے پہ لے کے جانے والا یہ ڈبل سزا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ بھی ڈبل کیا تھا۔ اور یہاں سے ایک سبق اور حاصل کر لو، جس طریقے سے غلط راستے پر لے کے جانے والے کو سزا ڈبل ملے گی، اسی طریقے سے اچھی چیز کو پھیلانے والا اور اچھے راستے پہ لوگوں کو چلانے والا ڈبل انعام بھی پائے گا۔ اگر آپ کے تبلیغ کرنے سے اور آپ کے سمجھانے سے اور آپ کی نصیحت کرنے سے کوئی نمازی بن گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کو تو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کوئی توحید کے راستے پر آ گیا، شرک سے توبہ کر لی اس نے، بدعت سے توبہ کر لی اس نے، جب تک وہ توحید کے راستے پر ہے اس کی توحید کا اور اس کی سنتوں پر چلنے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی بھلائی کی دعوت دیتا ہے، جو بھلائی کے راستے پہ لوگوں کو لے کے چلتا ہے، اس کو کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ افطار کرتے ہیں، افطار میں آپ نے کسی کو شامل کر لیا، کسی دوست کو، کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو آپ نے اپنے افطار میں شامل کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب اس روزے دار کو مل رہا ہے اتنا افطار کرانے والوں کو بھی مل رہا ہے۔ لا ينقص من اجرہ شیء، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ روزے دار یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے یہاں افطار کر رہا ہوں تو میرے ثواب میں کوئی کمی ہو رہی ہے، اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے دو لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا تو ہم دیں گے اس کو۔ اگر کسی کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا ہے ہم دنیا دیں گے، اگر کسی کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا، ہم دنیا دیں گے، مگر اس کے حساب سے نہیں دیں گے، اپنے حساب سے دیں گے، جتنا ہم چاہیں گے اتنی ہی دیں گے۔ اگر آپ دنیا کے لیے ہائے توبہ ہائے توبہ ہائے توبہ مچائے ہیں، دن رات ایک کیے ہیں، تو یاد رکھو مقدر سے زیادہ آپ کو دنیا نہیں ملنے والی ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے اور آخرت کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا
من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا کو چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کو چاہتا ہے، جو جلدی والی چیز کو چاہتا ہے. دیکھیے دنیا کو اللہ نے جلدی والی چیز کہا ہے. دنیا ٹیمپرری چیز ہے. دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ آج آپ بڑے عیش و آرام سے ہیں، اللہ نہ کرے کل بیماری آئے گی اور آپ کا سارا عیش و آرام دھرا کا دھرا رہ جائے گا. آج آپ کو گورنمنٹ جاب میں ہیں، اچھی سیلری مل رہی ہے، کل اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ گئی، نوکری چلی گئی، انسان عرش سے فرش پر آ گیا، سڑک پر آ گیا. اتر پردیش کے مدرسوں کے بارے میں بھی وہاں کے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے اور تمام سرکاری ٹیچر وہاں پریشان ہیں کیونکہ سب کی نوکری پر جو ہے تلوار لٹک گئی. سارے بیچارے جو 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے جن کی سیلری تھی، جو پینشن پا رہے تھے، اطمینان سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اپنی عید کی تیاریاں کر رہے تھے، آج وہ بیچارے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے دنیا کو عاجلہ کہا ہے، یہ جلدی والی دنیا ہے. جیسے آج کے دور میں ہمارے نوجوان فاسٹ فوڈ کو پسند کرتے ہیں، فٹافٹ کھاؤ، فٹافٹ جو ہے بناؤ، جلدی سے کھاتے ہیں، جلدی سے جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فاسٹ فوڈ کا دور ہے. تو دنیا بھی بڑی فاسٹ ہے. من کان یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے، جو جلدی والی چیز کو چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اجلنا، ہم اسے بھی جلدی دے دیں گے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ کا ثواب آپ کو ملے گا. کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ثواب ملے، کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. انسان کی سوچ کیا ہو گئی ہے؟ انسان کو نقد چاہیے، انسان کو ابھی چاہیے، فوراً چاہیے، اس کو ابھی اس کی نیکی کا ریوارڈ چاہیے. اللہ نے کہا اگر تم کو ابھی چاہیے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو دنیا تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے، اور اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے. اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا تھا اور آخرت کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی، ہم اس کو جہنم کے اندر ذلیل و خوار کر کے ڈالیں گے. وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں جائے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور ہاں جو آخرت کو چاہتا ہے، ومن اراد الآخرۃ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہے، جو چاہتا ہے آخرت کو بنانا، وسعى لها سعيها، اور آخرت والی کوشش کرتا ہے، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے 3 کنڈیشن ہیں، 3 شرطیں ہیں. نوٹ کر لو اس کو. پہلی چیز آپ کی نیت صحیح ہونا، دوسری چیز آپ کی کوشش صحیح ہونا، اور تیسری چیز آپ کا ایمان صحیح ہونا. اگر آپ کی کوشش اچھی ہے، آپ ایمان والے بھی ہیں، نیت گڑبڑ ہے، تو حدیث میں آتا ہے نماز آپ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. من صلی یرائی، جو نماز ریاکاری کے لیے پڑھے گا، نماز نبی کے طریقے پر پڑھ رہا ہے، ایمان والا بھی ہے، مگر نماز کا مقصد غلط ہے، ارادہ غلط ہے، نیت غلط ہے، نماز منہ پر مار دی جائے گی. تو پہلی چیز ارادہ صحیح ہونا، اور دوسری چیز کوشش صحیح ہونا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عمل تو کر رہے ہیں، عمل گڑبڑ ہے اپنے آپ میں، اس عمل کی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں، اس عمل کا پروف نہیں ہے کتاب و سنت میں، عمل بہت کر رہے ہیں آپ. 27 رجب کو ہمارے بہت سارے بھائی رات بھر نماز پڑھتے، 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت نماز. کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کا، نہ نبی نے پڑھی نہ صحابہ نے پڑھی. کہتے ہیں صاحب 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا. الرحیق المختوم سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، شاید آپ نے پڑھی ہو، نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا. آپ کے انڈیا ہی کے ایک عالم نے لکھی ہے، اس کتاب کو آپ جا کے پڑھیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو ہوا تو چھوڑ دو، کس مہینے کو ہوا چھوڑ دو، کس سال ہوا، اس کی بھی کوئی کنفرم، اس کا کوئی ویریفائڈ کوئی قول نہیں ملتا، کوئی پروف نہیں ملتا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا. تو جس واقعے کی تاریخ کا پتہ نہیں، آپ نے تاریخ مقرر کر لی اور پھر اس رات آپ عبادت کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے صاحب ہمیں ثواب ملے گا. ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے صحیح کوشش کرے گا، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوگا. اولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا، ان کی کوششوں کا ثواب دے گا.
یہ 3 کنڈیشن جب آپ کی پوری ہوگی تب آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آئیں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں ہمیں کی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف اسی کی کرو, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے وجود کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرو, قول کے ذریعے بھی بھلائی کرو, عمل کے ذریعے بھی بھلائی کرو, اپنی زبان کے ذریعے بھی بھلائی کرو, اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی ان کے ساتھ بھلائی کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, تو تم ہرگز ان کو اف بھی نہ کہنا. ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب اف مت کہنا. کیا ماں باپ اگر جوان ہیں تو ان کو اف بول سکتے ہیں؟ تب بھی تو نہیں بول سکتے. مگر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے, ان کی بہت ساری باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, ان کی بعض باتیں آپ کے دماغ پر بوجھ کی طرح لگتی ہیں, وہ آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ جب تک صحت مند تھے, تندرست تھے, تب تک تو تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ان کو تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے, تو یاد کر کے جب تجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی, انہوں نے تیرے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی تھی, تیری گندگیوں کو صاف کیا تھا, تیری بیماریوں میں راتوں میں جاگے تھے, وہ تیرے آرام کے لیے انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا تھا. اگر آج وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو خبردار اپنی زبان سے ان کو اف بھی نہ کہنا. اور یہاں ایک اور قابل غور نقطہ ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ جب تیرے والدین تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے, اس کا مطلب بڑھاپے میں والدین ہمارے پاس ہونے چاہیے. یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہاؤس بھیج دو ان کو کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمارے بچوں سے ان کا مزاج میچ نہیں کرتا, یہ جنریشن گیپ ہو رہا ہے, ہمارے اور ان کے خیالات مل نہیں رہے, ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے, ان کو باہر کر دو. اور یہیں پر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں 2 ٹائپ کے فیملی سسٹم چلتے ہیں. ایک صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک ہے سیپریٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم کو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, صاحب یہ بہت اچھا ہے, بڑی محبت ہوتی ہے اس کی, سارے بچے ساتھ میں رہے, ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. بعض ماں باپ تو کہتے ہیں, بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہیں, جب تک ہم زندہ ہمارے بچے الگ نہیں ہوں گے. بولتے ہیں نا ایسا لوگ. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے, معاف کیجئے گا, عذاب ہے ہمارے سماج کے لیے. جس کو آپ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ صاحب بڑا اچھا ہے, اسی سماج میں نے دیکھا ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب کی شکل میں ہمارے سماج پر لاد دیا گیا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ عذاب کیسے ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا نقصان پردے کی 2 واٹ لگ جاتی ہے. شادی کر کے بہو آئی ہے, اسی گھر میں دیور رہ رہا ہے, اسی گھر میں جیٹ رہ رہا ہے, دیور سے کوئی پردہ نہیں, جیٹ سے کوئی پردہ نہیں, ایک ہی کچن ہے, ایک ہی جو ہے جگہ سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے. اور میں نے ایسی بھی جوائنٹ فیملی دیکھی ہے, 45 لوگ صاحب ایک ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, اور وہ لڑکی جو شادی کے پہلے اپنے مائکے میں کچن میں نہیں جاتی تھی, اب 45 لوگوں کی روٹی اس کو یہاں بنانا پڑ رہا ہے. اور صاحب بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں تو 45 لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے اور عورت کے اوپر, یہ اس نئی نویلی دلہن پر ظلم نہیں ہے, اس نازک اندام لڑکی کے اوپر ظلم نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی کچن کے کام نہیں کیے تھے. 45 لوگوں کی روٹیاں آپ اس سے بنوا رہے ہیں اور آپ فخر ظاہر کر رہے ہیں صاحب ہمارے یہاں بڑی محبت ہے, بڑی جوائنٹ فیملی, بہت بڑی ہماری جوائنٹ فیملی ہے. اور ایسی جوائنٹ فیملی کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ابھی بنارس میں ایک بہت بڑی فیملی میں جہاں بڑے زمانے سے لوگ ساتھ میں رہتے تھے, 2 بھائی, ان کے بچے ہو گئے, ان کے پوتے ہو گئے, تب بھی وہ ساتھ میں رہتے تھے, ساتھ میں کاروبار تھا,
50 साल तक साथ में रहे, उसके बाद जब सेपरेट हुए हैं, एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है, बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का क्या मतलब है? 50 साल आप साथ में रहो और उसके बाद एक दूसरे को गालियां दे के आप अलग हो रहे। इससे तो बेहतर वो नबी के दौर का तरीका और सहाबा के दौर का तरीका था कि बाप जब बेटे की शादी करता, बेटा जवान होता, बेटे को अलग अलग कर देता कि नहीं तुम अलग रहो, ताकि इस तरीके का कोई मसला ही पैदा ना हो। उसके कमाई के रास्ते अलग कर देता, उसका किचन अलग कर देता कि भाई तुम्हारा हमसे कोई जो है इस मामले में कोई ना, हम तुम्हारे मामलात में दखल देंगे ना तुम हमारे मामलात में दखल देना। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी बाज घरों में तो सास इस पर भी नजर रखती है कि बहू नहा भी रही है, बहू रोजाना नहा रही है क्या, उसके नहाने तक पर सासों की नजर होती है। अल्लाह माफ करे। यानी एक शादीशुदा जिंदगी की जो प्राइवेसी होती है उसका तो जनाजा निकल जाता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। मगर हां, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अगर हम इसको कंडेम करते हैं तो हम उस सेपरेट सिस्टम को भी कंडेम करते हैं, जिस सेपरेट सिस्टम का मतलब यह है कि मां बाप से हमें कोई मतलब नहीं। हमने बाज वो फैमिलियां भी देखी हैं, बच्चे अलग रहते हैं, 70 साल का बूढ़ा और 65 साल की मां, उस बुढ़ापे में मां को अपने हाथ से रोटी बना के पकाना पड़ता है। हम इस सेपरेट सिस्टम के भी खिलाफ हैं। यह भी मुआशरे के लिए नासूर है मेरे भाइयों। और याद रखो मेरे भाइयों, शादी करके आप जब अपनी बहू बीवी को लाते हैं, उस बीवी के भी आपके ऊपर हुकूक हैं और आपके मां बाप के ऊपर भी आपके हुकूक हैं। बीवी की मोहब्बत में आप इतने अंधे ना हो जाएं कि मां बाप की मोहब्बत को नजरअंदाज कर दें, और मां बाप की मोहब्बत में भी इतने अंधे ना हो जाएं कि अपनी बीवी के हुकूक से आप लापरवाह हो जाएं। कुरान करीम की आयत हमें सबक दे रही है कि आप सऊदी अरब रह रहे हो, आप गल्फ में काम कर रहे हो, आपके मां बाप आपके पास होने चाहिए। क्या मतलब, मां बाप को लेके जाना है? नहीं, इतनी मोहब्बत आप करते हो अपने मां बाप से, ऐसा सलूक करते हो मां बाप से, आपके मां बाप के साथ ऐसा ताल्लुक हो कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आपके मां बाप आपको अपने करीब रखें, अपने दिल में रखें, ऐसा ताल्लुक और ऐसी मोहब्बत। माफ कीजिएगा, आज बास घरों में हम देखते हैं कि बेटा उसी घर में रहता है मगर मां बाप से कोई मतलब नहीं है। वह रहने को तो उसी घर में, उसी चार दीवारी, उसी बिल्डिंग में बेटा रहता है, मगर कुरान की शायद पर वो अमल नहीं करता है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब तेरे मां बाप तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए। और बास बच्चे नौकरी के लिए, काम के लिए बाहर रहते हैं, मगर सुबह शाम अपने बाप की हाल चाल, अपनी माँ की खैर खैरियत, उनके सुख दुख में उनके काम आना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना, हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं। सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर की दूरी है मगर वो मोहब्बत बरकरार रहती है मेरे भाइयों। तो कुरान कहता है कि आपके माँ बाप आपके पास होने चाहिए। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों पहुंच जाएं, एक का जिक्र पहले किया, दो का बाद में किया, क्योंकि जब एक मर जाता और एक अकेला बचता है, जब मां मर जाती है बाप अकेला बचता है, बाप मर जाता है मां अकेली बचती है, तो वो ज्यादा मजबूर हो जाती है, वो ज्यादा बेसहारा हो जाती है। जब तक दोनों जिंदा थे, दोनों मियां बीवी जिंदा थे, एक दूसरे से सुख दुख को शेयर कर लिया करते थे, एक दूसरे को ढारस बना लिया करते थे, एक दूसरे को अपने दिल का दुखड़ा सुना लिया करते थे। अगर बाप मर गया और मां बच गई, मां बेचारी ज्यादा कमजोर हो गई, ज्यादा अकेली हो गई, मां मर गई बाप बच गया, तो बाप तुम्हारी तवज्जो का ज्यादा हकदार है। फरमाया अगर कोई एक बचाए या दोनों बचे, अगर बुढ़ापे में तुमको तुम्हारे माँ बाप मिले, अपने लिए उसको तकलीफ ना समझना, अपने लिए अजाब ना समझना, ये तो तुम्हें मौका मिला है उनकी खिदमत करके जन्नत पाने का। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उस बुढ़ापे में तुमने अपने माँ बाप को अगर पाया है, उनको हल्की सी तकलीफ भी ना पहुंचाना, उनको उफ भी ना कहना। वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके उनसे ऊंची आवाज में बात ना करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जब भी तुम बात करना अदब से बात करना, इज्जत से बात करना, तमीज से बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपने आप को झुका देना, अपने आप को नरम बना लेना, अपने नरमी के बाजुओं को झुका देना। उनके सामने अपने आप को बड़ा न समझना, उनके सामने अपने ओहदे का, अपने रुतबे का तुम रोब न झाड़ना। बाज़ लोग होते हैं, कोई ऊंचा पोस्ट मिल गया, कोई ऊंचा ओहदा मिल गया तो माँ बाप पर भी रोब झाड़ते। माफ करना मेरे भाई, आप जितने भी ऊंचे हो जाएं, जब मां के कदमों पर पहुंचो तो ये समझो कि ये मेरी कायनात है, ये मेरी जन्नत है। आप दुनिया के लिए बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, दुनिया के लिए बहुत बड़े मंत्री होंगे, दुनिया के लिए बहुत बड़े एमएलए और एमपी होंगे, अपनी मां के लिए आप एक बेटे हैं। और मां के कदमों पर जब पहुंचो तो ये सोच करके पहुंचो कि ये मेरी जन्नत और ये मेरी कायनात है।
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو بچھا دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. یعنی ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم ماں باپ کا بدلہ دے سکیں. ماں باپ نے ہمیں پالنے میں جو تکلیفیں اٹھائی ہے ہم ان کا بدلہ نہیں، ہم اللہ سے کہتے کہ اللہ تو رحم فرما، میرے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے ماں باپ پر تو رحم فرما. ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی یہ دعا یاد کر لو میرے بھائی، جن کے ماں باپ مر چکے ہیں جب بھی دعا کے ہاتھ اٹھاؤ یہ چھوٹی سی دعا قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. اس کے بعد فضول خرچی کرنے والوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان یہی چاہتا ہے آپ کا مال شراب پر خرچا ہو، آپ کا مال زنا کے اڈے پر خرچا ہو، آپ کا مال حرام جگہوں پر خرچا ہو. حرام جگہ پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور حلال جگہوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دو تب بھی فضول خرچی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر چلنے میں اگر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچی نہیں ہے. اگر اپنے بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ان کے جائز شوق کو پورا کرنے میں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی کب ہے؟ جب آپ اللہ کی جائز لمٹ کو کراس کریں یا آپ گناہ کے کاموں میں آپ ایک پیسہ بھی خرچ کریں، وہ تبذیر ہے. اور اللہ نے فرمایا تبذیر کرنے والے اور غلط راستے پر اللہ کا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ مال کا صحیح استعمال کیا جائے. اگر مال کا آپ غلط یوز کر رہے ہیں تو یہ اس نعمت پر بہت بڑی ناشکری ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناشکری شیطان کی عادت ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو، اپنی اولاد کا مرڈر نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تم فاقہ کشی کے ڈر سے اپنے پیٹ کے لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہاری اولاد کو روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. عرب میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو مار دیتے تھے، بچوں کو مار دیتے تھے. کیوں؟ یہ بڑا ہو کر کے اس کو ہم کھلائیں گے کہاں سے؟ اس لیے اگر کوئی اپنے بچے کو چاہے پیدا ہونے کے بعد قتل کرے یا ماں کے پیٹ میں قتل کرے، اگر یہ سوچ کے اس سوچ اور اس مینٹیلٹی کے ساتھ قتل کر رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے کھلائیں گے، تو وہ کان کھول کر کے سن لے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ کو کھلانے والا بھی اللہ ہے اور آپ کی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے. آپ اپنی اولاد کو نہیں کھلاتے ہیں، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا. آپ کو بھی روزی دینے والا اللہ، آپ کی اولاد کو بھی روزی دینے والا اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. دیکھیے اولاد کے قتل کے فوراً بعد زنا کا ذکر کیا، کیونکہ زنا کرنے والا بھی ایک طریقے سے اولاد کو قتل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اولاد پیدا ہونے کا جو ایک جائز پروسیس ہے اس کو نہ اپنا کر کے وہ ناجائز طریقہ اپنا رہا ہے. اور زنا سے پیدا ہونے والی اولادیں عام طور سے مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیے جاتے ہیں، ان کو پھینک دیا جاتا ہے. تو زنا ایک طریقے سے اولاد کے قتل کی ایک شکل زنا بھی ہے. اور جب زنا کا ذکر آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں بھی حرام ہیں. اگر آپ اپنی آنکھوں کے سلسلے میں آپ احتیاط نہیں کرتے، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کو زنا تک لے کے جا رہی ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے بھی زنا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے، اپنے منہ سے بھی زنا کرتا ہے، اپنے پیروں سے بھی زنا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا حرام چیزوں کو دیکھنا ہے. الاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے. واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط باتوں کو منہ سے نکالنا ہے. والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کا دل ناجائز خواہشات اور ناجائز چیزوں کی آرزو کرتا ہے. والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور پھر انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے.
تو یاد رکھو میرے بھائیوں، جو چیز زنا کے قریب لے کے جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسلام نے کیوں سختی کی؟ عورت نکلے تو پردے میں نکلے۔ اسلام نے کیوں سختی کی کہ دو پرائے مرد اور عورت، دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے میں نہ ملے، تیسرا شیطان ہے؟ کیوں؟ اسلام نے کیوں کہا عورت سفر کرے تو ساتھ میں محرم ہونا چاہیے؟ اسلام نے کیوں کہا مرد باہر نکلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے؟ اسلام نے کیوں کہا نکاح کے لائق آپ کے بچے بچیاں ہو جائیں ان کی شادی کرا دو؟ اگر آپ غور کریں گے اسلام کی یہ ساری تعلیمات اسی لیے ہیں کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج میں نکاح آسان ہو جائے اور زنا اتنا مشکل ہو جائے کہ زنا کرنے والا 1000 بار سوچے کہ جب میرے پاس ایک جائز الٹرنیٹ موجود ہے میں ناجائز اور حرام کام کیوں کروں؟ مگر آج افسوس کی بات ہے ہم نے الٹا کام کر دیا، آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور زنا نہایت آسان کر دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ سماج میں زناکاری اور بدکاری دن بدن بڑھ رہی ہے اور نکاح دن بدن مشکل ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کی جا رہی ہے قرآن کریم کی آیت میں، جو دین کے معاملے میں پھٹاپٹ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، علماء کے بولنے سے پہلے وہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ علماء کے منہ میں ان کی زبان، علماء کے منہ میں ان کی زبان رکھ دی جائے اور علماء وہ بولے جو ان کے دل و دماغ میں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اپنی اوقات میں رہیں تو بہتر ہے، اپنی حد میں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی حد میں رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، جس چیز کی تمہیں معلومات نہیں ہے اس چیز پر کوئی کمنٹ نہ کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے یہاں آپ کے کان کا بھی حساب ہوگا، آپ کی آنکھوں کا بھی حساب ہوگا اور آپ کے دل کا بھی حساب ہوگا۔ دل کے ارادے پر پکڑ نہیں اللہ کے یہاں، مگر دل میں اگر آپ نے کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ کان کا بھی حساب اور آنکھوں کا بھی حساب اور دل کا بھی حساب ہوگا، اور زبان سے آپ جو بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ جس چیز کے بارے میں کنفرم پتہ نہ ہو کہ ہاں یہ حلال ہے تب تک اس کو حلال مت بولو، جس چیز کے حرام ہونے کی کنفرم دلیل نہ ہو اس کو حرام مت بولو۔ کسی چیز کو حلال و حرام کہہ دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جب مسئلہ دین کا جائے، جب مسئلہ حلال و حرام کا جائے، جب مسئلہ سنت اور بدعت کہا جائے، اپنی زبانوں کو تھوڑا کنٹرول رکھو اور قرآن کی آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس چیز پر کوئی کمنٹ مت کرو۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، یہ بہت رچ فیملی سے ان کا تعلق تھا، بڑے گھر سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے دور میں شرک ہو رہا تھا، اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دی۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے اپنی توحید کا اعلان کیا تو ہمارے بستی والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بیچارے چند نوجوان اپنی توحید کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا محل چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کی حویلی چھوڑ کر کے اور اپنی وہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے؟ ایک پہاڑ کی گفا میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کر کے یہ سو گئے۔ اور جب یہ سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ 309 سال تک یہ سوئے رہے، اور جب یہ اٹھے تو ان کو لگا کہ ہم لوگ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوئے ہوں گے، صبح سوئے تھے شام ہو گئی ہوگی۔ تو جب انہوں نے اپنے ایک آدمی کو باہر پیسہ دے کر کے، کرنسی دے کر کے بھیجا، اور اس تاکید کے ساتھ بھیجا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری پوری قوم مشرک ہے تو کوئی حرام کھانا نہ کھائیں گے ہم، تو پیسہ دے کے بھیجا کہ جاؤ بھائی حلال چیز کوئی مل رہی تو لے کے آؤ۔ تو جب وہ باہر گیا اور وہ کرنسی اس نے جا کے وہ سکہ جب نکالا تو پتہ لگا صاحب یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے۔ تو پھر اس دور کا جو بادشاہ تھا، جو 300 سال بعد کا جو بادشاہ تھا، وہ توحید والا تھا۔ تو اس نے پھر ان لوگوں کو بلایا اور پھر ان کے کو عزت دی گئی اور سمان دیا گیا۔ پھر کچھ بدعتی لوگوں نے کہا کہ صاحب جب یہ اب ان کو جب اوریجنل ان کی موت ہو گئی تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ ہم مسجد بنا لیں، ان کی قبر پہ مسجد بنانے کی کچھ بدعتی لوگوں نے بات کی۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا سورہ کہف میں۔ یہاں جو نوٹ کرنے والی بات ہے
کہ اللہ نے اصحاب کہف کا نام نہیں بتایا, اللہ نے اصحاب کہف کی گنتی کو بھی کلیئر کسی آیت میں نہیں بتایا, لیکن اصحاب کہف کے بارے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے بتائی ہے. کیا بات ہے وہ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا, یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. یہ ہے بات, اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھو میرے بندو اور میرے وہ بندو جو نوجوان ہو, اگر تمہیں کبھی دین پر عمل کرنے میں مشکلات آئیں اور تمہیں یہ لگے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, بڑے چیلنجز ہیں ہمارے راستے میں, تو اصحاب کہف کو یاد کر لینا. وہ بھی تمہاری طرح نوجوان تھے, ان کے اندر بھی وہی ایموشنز تھے جو تمہارے اندر ہیں, ان کے سامنے بھی وہی چیلنجز تھے جو تمہارے ساتھ ہیں. ان نوجوانوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, نہ باپ کی پراپرٹی کی پرواہ کی, نہ ماں کے پیار کی پرواہ کی, نہ محل کے عیش و آرام کی پرواہ کی. سب چھوڑ چھاڑ کے ایک پہاڑ کی گفا میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے. اللہ اس کائنات کے تمام نوجوانوں کو سبق دے رہا ہے کہ the most important thing, تمہاری زندگی کی سب سے اہم چیز تمہارا دین اور تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس عقیدے پر آنچ آ رہی ہو تو اپنے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے, اپنے گھر کو چھوڑا جا سکتا ہے, اس دین اور عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے ملتا ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اللہ نے 15ویں پارے کے لاسٹ میں بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو جواب یہ دینا چاہیے تھا سب سے بڑا عالم اللہ ہے, لیکن حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم اس دور میں ہوں. وہ نبی تھے, انہیں لگا کہ بھائی اس دور میں مجھ سے بڑا عالم کون ہے, میں نبی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. اب حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو, جو ایک نوجوان تھے, ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور حضرت خضر کی تلاش میں نکلے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی تھی کہ جہاں تمہاری مچھلی تمہارے تھیلے میں سے نکل جائے گی, سمجھو وہیں پر تمہاری ملاقات ہوگی. جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. بہرحال حضرت موسیٰ جب حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو بھوک لگی. تو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے کہا کہ بھئی وہ مچھلی ہم لوگ رکھے تھے, ذرا مچھلی نکالو. تو حضرت یوشع نے کہا کہ وہ مچھلی تو ایک جگہ نکل گئی, اچانک نکل کر کے اس نے راستہ بنا لیا زمین میں, کہاں چلی گئی مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تو کہا تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی, وہی اسی جگہ کی تو تلاش تھی ہمیں. تو بہرحال وہ پھر اپنے نشان پر واپس آئے اور وہاں پر پہنچے جہاں پہ حضرت خضر تھے. حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی. اب جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ اتنے بڑے نبی ہیں, بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ اے خضر کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ تھوڑا مجھ کو بھی سکھا دیں. اس سے سبق یہ ملا کہ شاگرد کو اگر استاد سے علم حاصل کرنا ہے تو اس کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی. یہ نہیں کہ صاحب آپ ترم خاں بنے رہے, تیسمار خاں بنے رہے اور سے کہیں صاحب ہم کو علم مل جائے. علم سیکھنے کے لیے تو ڈاؤن ہونا پڑے گا, استاذ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ادب سے کہہ رہا ہے کہ حضرت میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ کو فالو کروں, تو کیا آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے مجھے؟ حضرت خضر نے کہا بھائی ٹائم تو میں دے دوں گا, مگر ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ ایسی ایسی چیزیں تمہیں دکھیں گی جو تمہارے حساب سے غلط ہوں گی, تم صبر نہیں کر پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا. تو حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے, جو ہو رہا ہے دیکھتے رہنا ہے, پوچھنا نہیں. اگر آپ پوچھیں گے پھر ہمارا آپ کا ساتھ ختم. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب یہ لوگ چلے تو ایک کشتی کے پاس سے ان کا گزر ہوا. اب حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں کشتی پر جب چڑھ گئے, کشتی والوں نے دیکھا کہ بھائی دو نیک لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ان کو فری میں بٹھا لیا, ان سے کرایہ بھی نہیں لیا. جب کشتی تھوڑی دور آگے بڑھی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکالنا, اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا, ایک تختہ نکالنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ بول پڑے ارے ان لوگوں نے آپ کو سہارا دیا, فری میں آپ کو کشتی میں بٹھایا اور آپ انہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, کشتی کو ڈبانے کے چکر میں لگے. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے.
کہا اچھا غلطی ہو گئی، اب میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ کچھ دور اور آگے بڑھے تو ایک بچہ تھا، معصوم بچہ۔ اب اس کی عمر کیا ہے قرآن میں مینشن نہیں کی گئی، مان لیجیے 8 سال کا بچہ رہا ہوگا، 7-8 سال کا۔ حضرت خضر نے اس بچے کو پکڑا، اس کی گردن دبا دی، مار دیا اس کو۔ انہوں نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے قصور جان لے لی، ایک بچے کو مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے۔ اب یہیں سے قرآن کا 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ جو واقعات ہوئے کہ حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اس بچے کو کیوں مارا، اور پھر آگے ایک واقعہ اور آئے گا کہ جب یہ دونوں لوگ ایک گاؤں سے گزرے اور گاؤں والوں نے ان کو کھانا تک نہیں کھلایا اور وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو یہ تینوں واقعے کی حقیقت کیا تھی اور حضرت خضر نے یہ کام کیوں کیا تھا، اس کو تو انشاءاللہ ہم کل کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ آج ایک موٹی موٹی بات آپ یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت خضر تھے کون۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت خضر کون تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب حضرت خضر اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور کچھ لوگ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس وہ پاور ہوتا ہے اور وہ علم ہوتا ہے جو نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ خضر کے پاس تو وہ علم تھا جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے حضرت خضر اللہ کے نبی تھے، جیسے حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت خضر بھی نبی تھے، اور کوئی اللہ کا ایسا ولی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور دے رکھا ہو، جو کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر تصرف کر سکتا ہو۔ یہ بالکل واہیات بات ہے اور یہ باطل عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن صاف صاف کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہے، جو متقی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور ولی کے نام پہ جو کرشمے دکھائے، جو آگ پہ چل کے دکھائے، جو ہوا میں اڑ کے دکھائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو سنت کی پیروی کرنے والا اور نبی کے راستے پہ چلنے والا ہو۔ تو یہ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہم انشاءاللہ کل اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے اور اس واقعے کے سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سننے کی، پڑھنے کی، تدبر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔